شرائی صاحب، سراج الدین حقانی نے 2 دن پہلے ایک ایونٹ میں کہا اور انہوں نے امیر خان متقی کو کرٹیسائز کیا، تو جو افغانستان میں انٹرنل رفٹس ہیں، چاہے وہ ایتھنک ہیں، کلچرل ہیں، پولیٹیکل ہیں، یہ طالبان کی پوزیشن کو ویک کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے جو حقانیز تھے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں زیادہ کردار ادا کرتے رہے ہیں، پاکستان سے بھی ان کے ریزنیبل تعلقات رہے ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم سپین میں ایک رد عمل آیا ان کی طرف سے۔ دیکھیں، میرے خیال میں اس وقت اگر ہم ریئلسٹک اور زمینی حقائق کو دیکھیں تو اس میں افغانستان کے اوپر ایک جو قندھار گروپ ہے طالبان کا، وہ مکمل طور پر مسلط ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک انٹرم سیٹ اپ تھا جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے افغانستان میں امپوز کیا، اور اس کے بعد ان کو ایک یہ ڈیمانڈ بھی رکھی دوحہ ایگریمنٹ کے اندر کہ آپ ایک لارجر نیشنل گورنمنٹ کے لیے کام کریں گے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں انٹرنل رفٹ نہیں، بہت بڑا رفٹ ہے۔ سراج الدین حقانی صاحب بالکل سائٹ پہ ہیں، گلبدین حکمت یار ان کو بالکل سائٹ پہ رکھا گیا ہے۔ سراج الدین حقانی وزیر داخلہ ہیں، لیکن ان کے نیچے ملا یعقوب کی شکل میں جو طالبان سپریم لیڈر ہے ہیبت اللہ اخوند، ان کا قریبی ساتھی ملا یعقوب جو ہے وہ ڈپٹی وزیر داخلہ ہے۔ اٹ مینس کہ تمام کنٹرول ان کے پاس ہے۔ دوسرا دیکھیں، جو ناردرن پارٹ کے جتنے بھی مجاہدین لیڈر تھے وہ کسی بھی لحاظ سے اس حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ تیسرا جو انٹرنل بکرنگ ہے، اسپیشلی جو پاکستان کے ساتھ جو بارڈر کے اوپر جنگ شروع کی ہے، اور خاص طور پر جو امیر خان متقی صاحب کی دھمکی آمیز جو پریس کانفرنس تھی دہلی کے اندر، وہ میرے خیال میں بڑی عام ہے، اور اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ انٹرنلی بھی لوگوں نے اب آوازیں اٹھانی شروع کر دی۔ دیکھیں، کل میں تقریباً 2 دن بارڈر پہ تھا، پاک افغان بارڈر کو آپ دیکھیں تو مکمل طور پر وہاں پہ یعنی زندگی رکی ہوئی ہے، تقریباً ہزاروں کے حساب سے گاڑیاں کھڑی ہیں، ٹریڈ رکا ہوا ہے، بارڈر کے اوپر موومنٹ رکی ہوئی ہے۔ افغان خود اس وقت میرے خیال میں جو افغان طالبان ہیں ان سے خود ناراض ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان تمام معاملات کو ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اہم ایشو یہ ہے اس وقت جس طریقے سے افغان طالبان کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اپنی قوم کی خدمت کے لیے کوئی ایجنڈا ہے، تو لے دے کہ یہ ڈیورنڈ لائن کا ایشو اور بارڈر کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے شاید وہ ایک انٹرنیشنل ایرینا کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے میرے خیال میں یہ 20 گھنٹے کی لڑائی کے بعد جو حالات ہیں، میرے خیال میں اب ان کو خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اور جیسے ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے، پاکستان اور افغانستان 2 پڑوسی ہیں، ان کو ہم بدل نہیں سکتے، بڑے اہم یہاں اس خطے کے ممالک ہیں۔ جس طریقے سے سینٹرل ایشین ریپبلکس، چائنا، رشیا، ایران اور پاکستان اس خطے کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں، میرے خیال میں امریکہ یا انڈیا آ کے نہیں کر سکتے، تو ہمیں بڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔